غیر مسلموں کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مستشرقانہ علوم عیسائی مشنریوں اور مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں سے نکل کر آزاد اور غیر جانبدار محققین کے پاس آئے تو مغرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کی قدر و منزلت میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک معروف امریکی پروفیسر کی حالیہ کتاب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ نہایت پاک دل اور اپنے حلقے میں محبوب، کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت شیریں مزاج اور نرم خو تھے۔ ذاتی صدمات نے انہیں انسانی دکھ درد کے ہر پہلو سے حساس بنا دیا تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے، خاص طور پر غریبوں اور کمزوروں کی۔ عزت، فرض شناسی اور وفاداری کے احساس نے وقت کے ساتھ انہیں سچے، راست باز اور قابل اعتماد جیسے معزز خطابات دلوائے۔ اس کے باوجود وہ اپنے ماحول اور طرز فکر میں دوسروں سے الگ تھلگ رہے، ایک بوسیدہ اور انتشار زدہ معاشرے کے بیچ تنہا۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے مردانگی تک کے سفر میں اپنے ہم عصروں کی بے قاعدہ لڑائیاں، مکے کے میلوں میں قبائل کے بے مقصد جھگڑے اور اس دور کی عمومی اخلاقی گراوٹ اور بددلی نے آنے والے نبی کے اندر ایک مستقل نفرت اور بیزاری پیدا کر دی۔ خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ان کے خیالات اندر کی طرف مڑ گئے۔ حوالہ: ہیوسٹن اسمتھ، دی ریلیجنز آف مین، مینٹر بکس، صفحہ 203 سے 239۔ ایسے دور میں جب ماورائیت کے الزامات عام تھے اور معجزات کو ہر عام ولی کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی کمزوری اور سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ معجزات کے بھوکے بت پرستوں کو جو نشانیاں اور عجائبات مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا: اللہ نے مجھے کرشمے دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے مجھے تمہاری طرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی ہر خواہش کو رد کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، یا میں غیب جانتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اللہ کی نشانیوں کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اگر نشانیاں مطلوب ہیں تو وہ محمد کے الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق میں تلاش کی جائیں۔ آسمانوں میں رواں دواں اجرام فلکی، کائنات کا حیرت انگیز نظم، پیاسی زمین کو سیراب کرنے والی بارش، سنہری پھلوں سے جھکتے کھجور کے درخت اور انسان کی بھرائی کے سامان سے لدی کشتیاں جو سمندروں میں رواں ہیں، کیا یہ پتھر کے معبودوں کا کام ہو سکتا ہے؟ نشانیاں مانگنے والے کتنے نادان ہیں، جبکہ ساری تخلیق خود نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سادہ لوہی کے اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ناقابل تردید نظم و ضبط کا احترام سکھایا، جس نے عیسائی دنیا سے پہلے مسلم سائنس کو بیدار کیا۔ اور اس طرح معروف مورخ لین پول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ وہ شخص جو تنہا کھڑا ہو کر برسوں تک اپنی قوم کی نفرت کا مقابلہ کرتا رہا، وہی شخص تھا جو کبھی کسی کے ہاتھ سے پہلے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا، بچوں کا محبوب جو کبھی ننھے بچوں کے کسی گروہ کے پاس سے مسکراہٹ کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اپنی حیرت انگیز آنکھوں سے مسکرا کر اور ان سے ایک محبت بھرا کلمہ کہے بغیر نہیں رہتا تھا، اور وہ کلمہ اس کی شیریں آواز میں اور بھی زیادہ دل کو چھو لینے والا ہوتا تھا۔ ہیوسٹن اسمتھ، دی ریلیجنز آف مین، مینٹر بکس، صفحات 205 سے 206۔ وہ ان خوش نصیب چند افراد میں سے تھا جنہوں نے ایک عظیم حقیقت کو اپنی پوری زندگی کی بنیاد بنا لیا۔ وہ ایک خدا کا رسول تھا اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ یہ نہ بھولا کہ وہ کون ہے اور اس کا پیغام کیا ہے، وہ پیغام جو اس کے وجود کا مغز تھا۔ اس نے اپنی قوم تک اپنی خبر ایک عظیم وقار کے ساتھ پہنچائی، جو اس کے بلند منصب کے شعور سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت شیریں انکساری بھی تھی، جس کی جڑیں اس کی اپنی کمزوری کے شعور میں پیوست تھیں۔ میجر اے جی لینرڈ اپنی کتاب اسلام ہر مورل اینڈ اسپرچول ویلیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص نیت اور ان کے پیغام کی صداقت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: ابتدا ہی میں اسے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی روحانی سوداگر یا وقتی فائدہ اٹھانے والا آوارہ نہیں تھے، بلکہ وہ ہر زمانے اور ہر دور کے نہایت گہرے طور پر مخلص اور سنجیدہ اذہان میں سے ایک تھے۔ اسٹینلی لین پول، دی اسپیچز اینڈ ٹیبل ٹاک آف دی پروفٹ محمد، مقدمہ۔
صفحہ 29۔ وہ نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ انسانیت کے پیدا کردہ عظیم ترین یعنی سب سے زیادہ سچے انسانوں میں سے تھے۔ عظیم یعنی صرف ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک محب وطن اور ایک مدبر مملکت کی حیثیت سے بھی۔ ایک مادی کے ساتھ ساتھ روحانی معمار جس نے ایک عظیم قوم، ایک عظیم سلطنت اور ان سب سے بڑھ کر ایک عظیم تر ایمان کی بنیاد رکھی۔ اور وہ سچے اس لیے بھی تھے کہ وہ اپنے نفس، اپنی قوم اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا کے ساتھ سچے تھے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اسلام ایک گہرا اور سچا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو انسانی تاریکی کی گہرائیوں سے اٹھا کر نور اور حق کے بلند مقامات تک لے جانا چاہتا ہے۔ آخر میں فرانس کے عظیم ترین شعراء میں سے ایک لامارتین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں یوں لکھتا ہے: کبھی کسی انسان نے چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے اس سے زیادہ بلند مقصد مقرر نہیں کیا، کیونکہ اس مقصد کا ہدف ان توہمات کو مٹانا تھا جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان حائل کر دیے گئے تھے۔ اللہ کو انسان کے سامنے اور انسان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، بت پرستی کے بگڑے ہوئے اور مادی معبودوں کے ہنگامے میں الوہیت کے معقول اور مقدس تصور کو بحال کرنا۔ کبھی کسی انسان نے اتنے کمزور وسائل کے ساتھ انسانی طاقت سے اس قدر ماورا کام کا بیڑا نہیں اٹھایا، کیونکہ اس عظیم منصوبے کے تصور اور اس کے نفاذ میں اس کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی آلہ نہیں تھا، اور صحرا کے ایک گوشے میں بسنے والے چند افراد کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اور آخرکار کبھی کسی انسان نے دنیا میں اتنی عظیم اور دیرپا انقلاب برپا نہیں کیا، کیونکہ اس کے ظہور کے 2 صدیوں سے بھی کم عرصے میں اسلام، ایمان اور قوت دونوں کے ساتھ پورے عرب پر غالب آ گیا، اور خدا کے نام پر فارس، خراسان، ماوران نہر، مغربی ہندوستان، شام، حبشہ، شمالی افریقہ کے تمام معلوم براعظم، بحیرہ روم کے متعدد جزائر، اسپین اور فرانس کے ایک حصے کو فتح کر لیا۔ اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی قلت اور نتائج کی غیر معمولی وسعت انسانی عظمت کے 3 معیار ہیں، تو جدید تاریخ کے کسی عظیم انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رکھنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ مشہور ترین انسانوں نے صرف ہتھیار، قوانین اور سلطنتیں قائم کیں۔ اگر کچھ کیا بھی تو محض مادی طاقتیں جو اکثر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بکھر گئیں۔ لیکن اس شخص نے نہ صرف افواج، قوانین، سلطنتوں، اقوام اور خاندانوں کو حرکت دی، بلکہ اس وقت کی آباد دنیا کے 1/3 حصے میں لاکھوں انسانوں کو بدل دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے قربان گاہوں، معبودوں، مذاہب، افکار، عقائد اور روحوں کو بدل دیا۔ ایک ایسی کتاب کی بنیاد پر جس کا ہر حرف قانون بن گیا، اس نے ایک روحانی قومیت قائم کی جس نے ہر زبان اور ہر نسل کے لوگوں کو یکجا کر دیا۔ اس مسلم قومیت کی مٹ نہ سکنے والی خصوصیت اس نے یہ چھوڑی کہ وہ جھوٹے خداؤں سے نفرت اور ایک غیر مادی اور واحد خدا سے شدید محبت رکھتی ہے۔ آسمان کی بے حرمتی کے خلاف یہ انتقامی غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی قوت بن گئی۔ زمین کے 1/3 حصے کی فتح اس کے عقیدے کے لیے اس کا معجزہ تھی، یا بلکہ یہ کسی انسان کا معجزہ نہیں بلکہ عقل کا معجزہ تھا۔ خدا کی وحدانیت کا وہ اعلان جو خیالی اساطیری خداؤں کے زوال کے دور میں کیا گیا، بذات خود ایسا معجزہ تھا کہ اس کے لبوں سے ادا ہوتے ہی اس نے قدیم بت خانوں کو منہدم کر دیا اور دنیا کے 1/3 حصے کو روشن کر دیا۔ اس کی زندگی، اس کی غور و فکر، اپنے وطن کی توہمات کے خلاف اس کی جارحانہ للکار، بت پرستی کے طوفانوں کے مقابل اس کی جرأت، مکہ میں 15 برس تک ان مظالم کو برداشت کرنا، عوامی تمسخر کا نشانہ بننے اور تقریباً اپنے ہی ہم وطنوں کا شکار بن جانے کو قبول کرنا، اس کی مسلسل دعوت، اس کی نامساعد حالات میں جنگیں، اس کی کامیابی پر اس کا ایمان، مصیبت میں اس کا فوق البشر اطمینان، فتح میں اس کی بردباری، اس کی وہ خواہش جو صرف ایک ہی خیال کے لیے وقف تھی اور کسی سلطنت کے حصول کی طالب نہ تھی، اس کی طویل دعائیں، اللہ کے ساتھ اس کی روحانی ہم کلامیاں، اس کی وفات اور وفات کے بعد اس کی فتح، یہ سب کسی فریب نہیں بلکہ ایک عقیدے کی بحالی کی مضبوط قوت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ 2 پہلوؤں پر مشتمل تھا: خدا کی وحدانیت اور خدا کی غیر مادی حیثیت۔ پہلا یہ بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے، اور دوسرا یہ
کہ خدا کیا نہیں ہے۔ فلسفی، خطیب، رسول، قانون ساز، مجاہد، افکار کا فاتح، معقول عقائد کا احیاء کرنے والا، بغیر تصاویر کے عبادت کا نظام قائم کرنے والا، 20 زمینی سلطنتوں اور ایک روحانی سلطنت کا بانی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان تمام معیاروں کے لحاظ سے جن سے انسانی عظمت کو ناپا جا سکتا ہے، ہم بجا طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا ان سے بڑا کوئی انسان بھی ہے؟ لامار 3 ہستوار دلا ترکی جلد دوم صفحات 276-277 بحوالہ ڈاکٹر کاکی علی اسلام ان دا ورلڈ